اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 28. پچھلی مرتبہ خشوع و خضوع نماز میں کیسے پیدا کریں، اس کے طریقوں پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کچھ طریقہ کار ایسے ہیں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے جن کا نماز سے عام زندگی میں جن کا خیال کرنا پڑتا ہے. کچھ طریقہ کار ایسے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جن کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور کچھ طریقہ کار ایسے ہیں کہ جن کا دوران نماز خیال کرنا پڑتا ہے. یہ جو تیسری قسم تھی وہ پچھلی بار رہ گئی تھی، جو آج مکمل ہوگی. تو دیکھیے، نماز کی ابتدا تکبیرۃ الاحرام سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد الحمد کے لیے بسم اللہ کہنی ہوتی. لیکن یہ جو وسواس شیطانی ہیں، ان کی بھی ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کر پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر شکایت کی تھی کہ نماز میں اس طرح سے مجھے وسواس وغیرہ آتے ہیں، نماز میں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، شکیات کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو پیغمبر نے یہی مشورہ اس شخص کو دیا تھا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو مستحب قرار پائی یہ چیز کہ سورہ الحمد کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے بھی پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اس سے بھی پہلے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے. یہ فقط پہلی رکعت کا مسئلہ ہے. بعد کی رکعتوں میں الحمد یا دوسرے سوروں سے بھی پہلے کہنا جائز تو ہے، لیکن باقاعدہ طور پر شریعت نے جس کا حکم دیا ہے اور مستحب قرار دیا ہے وہ ہے سورہ الحمد کی بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ پڑھا جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، شیطانی وسوسے پیدا نہیں ہو سکیں گے، اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا دوران نماز خیال رکھنا ہے وہ جسم کی غیر ضروری حرکات کو کنٹرول کرنا ہے. بہت سے افراد اور خواتین ایسے ہیں جو بار بار اپنے لباس ہی کو درست کرتے رہتے ہیں. خواتین اپنی چادر کو بار بار درست کرتی رہتی ہیں. ڈھیلی ڈھالی سی چادر ہے، کبھی جو ہے وہ کھسک رہی ہے، کبھی کچھ ہے. پہلے سے اس کا صحیح انتظام کرنا چاہیے، اور کپڑے اور لباس اور چادر کو بار بار ٹھیک کرنا دوران نماز، یہ آپ کی توجہ کو ہٹائے گا نماز سے. یہ غیر ضروری حرکات ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے عام نماز میں بھی، نماز جماعت میں بھی، کہ پنجوں کے بل اچکتے ہیں. صحیح طور پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یا زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اچکنے کی سی کیفیت ہوتی ہے. یہ غیر ضروری حرکات ہیں. بہت سے لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو ہلتے رہتے ہیں بہت، یہ غیر ضروری حرکات ہیں. کچھ ایسے ہیں جو سجدوں میں جاتے وقت جائے نماز کو بار بار ٹھیک کرتے ہیں، اس کی سلوٹیں جو اس کے اوپر پڑ رہی ہیں، کریزز، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یا جائے نماز ہل رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یا بار بار سجدے میں جاتے وقت سجدگاہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بالکل بیچ میں لاتے ہیں بار بار، پھر اس کو سیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ. یہ غیر ضروری حرکات ہیں. یہ جتنا اس کے اندر انسان لگے گا جا نماز کو ٹھیک کرنا، لباس کو ٹھیک کرنا، سجدگاہ کو ہر وقت ٹھیک کرنا، اس سے اس کی نماز میں خشوع و خضوع کم ہوگا. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام،
ابو حمزہ سوالی جو چوتھے امام کے صحابی تھے وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ چوتھے امام ہمارے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے شانوں سے ابا نیچے گر گئی، لیکن امام نے رتی برابر بھی اس کے اوپر التفات نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی۔ جب نماز ختم ہوئی تو ابو حمزہ مولا کے پاس گئے اور کہا کہ مولا یہ آپ نے بالکل ہی توجہ نہیں دی، آپ کے شانے سے ابا گر گئی تھی۔ تو امام نے فرمایا ابو حمزہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس ہستی کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، اور بے شک بندے کی اسی قدر نماز قبول ہوگی جس قدر اس کا قلب خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر وقت اپنے آپ کو آپ متوجہ کرتے رہیں، کپڑوں کی طرف، لباس کی طرف، تو یہ آپ کے چوتھے امام کی سیرت کا بھی تقاضا ملا کہ وہ شانے سے ابا بھی گر گئی لیکن التفات نہیں کیا انہوں نے۔ اور باقاعدہ شہید ثانی نے جو کتاب اپنی اسرار الصلاۃ لکھی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے نماز کے دوران، جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، تو شیطان اس کو کہتا ہے فلاں چیز نماز میں یاد کرو، فلاں چیز نماز میں یاد کرو، اور وہ اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں دماغ کتنا ادھر سے ادھر جو ہے وہ ہچکولے لے رہا ہوتا ہے، دنیا جہان کے خیالات نمازوں میں آ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بھولی چیزوں کو شیطان اس دوران نماز یاد دلا دیتا ہے، تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا شیطان اس کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ بالآخر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، اس طرح اس کا خشوع و خضوع کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کوشش کرے اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے۔ بہت سے علماء تو ایسا طریقہ کار ہے ان کا کہ اگر کوئی مکھی تنگ کر رہی ہوتی تھی دوران نماز تو مکھی تک کو نہیں اڑاتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ظالم بادشاہوں کو ایک زمانے میں لوگ تازیانے مارا کرتے تھے اور اپنی زبان سے اف تک نہیں نکالتے تھے، اور ہم خدائے جبار کے سامنے فقط ایک مکھی کے اوپر تحمل نہیں کر سکتے، اس کے دربار میں کھڑے عام طور پر بھی ہوتا ہے، مثلا آپ کو مثلا جسم پہ کہیں کھجلی آ رہی ہے، خارش آ رہی ہے، لیکن کسی اہم شخصیت کے سامنے آپ موجود ہیں تو ان کے سامنے آپ کھجاتی نہیں ہیں، برداشت کر لیتی، یہ غیر ضروری جسم کی حرکت مناسب نہیں لگ رہی، تو دربار خدا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بغیر مکھی کو اڑائے یا اس کا مکھی خود کنسنٹریشن نماز میں ختم کر رہی ہے تو پھر اس کو اڑا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر انسان تھوڑا سا تحمل برداشت کر لے، خارش آ رہی ہے تھوڑا سا تحمل برداشت کر لے، عام طور پر یہ ہوتا ہے 1-2 سیکنڈ کے کچھ ٹنگلنگ ٹائپ کے سینسیشنز ہوتے ہیں، اور وہ پھر ٹائم نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، یعنی نارمل اس کو ایک فیلنگ آ جاتی ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ انسان تھوڑی سی دیر بھی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو جسم کی حرکت اس طرح سے ہونا، بار بار مثلا آسمان کی طرف دیکھنا، آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، یا شیطان ایک اور چیز پیدا کر رہا ہوتا ہے، وسواس ریاح پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں میری گیس خارج تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھے پیشاب کے قطرے تو نہیں آنے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اب یہ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، ہوتا نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ صرف وسوسے آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سے مرد حضرات ہیں وہ اپنی داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بالوں میں انگلی پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور غیر ضروری حرکات سے اجتناب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حماد ابن عیسیٰ امام کے صحابی تھے، امام نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اے حماد تم کو کیا 2 رکعت نماز صحیح طور پر پڑھنی آتی؟ کہا کہ جی ہاں مولا آقا، میں نے حریز ابن عبداللہ سجستانی کی جو کتاب نماز کے سلسلے میں ہے، جس کے اندر غالباً نماز کے مسائل وغیرہ ہوں گے، توضیح المسائل ٹائپ کی کوئی کتاب ہوگی، میں نے ان کی نماز کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور میں اس کے مطابق ہی نماز پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، تم مجھے نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ اچھا حماد نے امام کی فرمائش پر عمل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز جب ختم ہوئی تو امام نے حماد سے کہا اے حماد تمہاری اتنی عمر ہو گئی،
60-70 साल की उम्र होगी हम्माद की। कितने अफसोस की बात है कि इंसान इतने तवील अरसे तक नमाजें पढ़ रहा और वो 2 रकत नमाज भी सही तौर पे ना पढ़ सके। हम्माद सख्त शर्मिंदा हो गए और कहा कि मौला आका, फिर आप ही मुझे तालीम फरमाएं कि मैं नमाज को कैसे पढ़ूं। उसके बाद इमाम ने इंतहाई खुशू खुजू के साथ उसको 2 रकत नमाज पढ़कर दिखाई, और इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर हम्माद की नमाज में वो खुशू खुजू नहीं था, जिस्म की कुछ ऐसी हरकत हो रही थी जिसको इमाम ने पसंद नहीं किया। जब इमाम ने नमाज खत्म की अपनी, कहा कि देखो, नमाज की हालत में कभी भी अपने हाथों से, अपनी दाढ़ी वगैरह से ना खेलो, हाथों के जरिए अपनी उंगलियों से ना खेलो। हमारे साथ भी होता है, जैसे बहुत सारे अफराद दौरान नमाज उंगलियां चटखाना शुरू कर देते हैं। इससे अपने आप को बचाओ। देखो, इधर उधर निगाह ना डालो और सिमत क़िबला की तरफ भी निगाह ना करो, बल्कि जो जाए सिजदा है उसकी तरफ तुम्हारी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम बातों की वजह से खुशू खुजू नमाज में कम हो जाता है और इंसान के जो आज़ा हैं वो हवास बाख्ता हो जाती हैं। बाकायदा इसरारुस सलात में शहीद सानी ने भी इस रिवायत को लिखा है, यानी आपकी जो आंखें हैं वो सिजदगाह पर होनी चाहिए। निगाहें सिजदगाह पर होना ये खुद खुशू खुजू पैदा करता है। बाकायदा एक शख्स ने इमाम सज्जाद से पूछा था कि मौला, ये नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि नमाज में खुशू से क्या मुराद है। इमाम ने फरमाया, खुशू से मुराद ये है कि नमाज की हालत में निगाहें सिजदा करने की जगह पर हो। यानी बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 84 के अंदर ये रिवायत है कि इमाम ने खुशू के मायने ही ये बताए। इसका मतलब ये कि इसकी बहुत ज्यादा आपको पाबंदी करना है अगर नमाजों में खुशू पैदा करना है, कि आपकी निगाहें हालत क़याम में ये सिजदागाह की तरफ होनी चाहिए, इधर उधर ना हो, सामने ना देख रहे हो या किसी और सिमत में निगाह ना हो। फिर उलमा ने एक तरीका ये बताया है कि अगर कोई शख्स मुख्तसर नमाज पढ़ने से उसको खुशू खुजू मिलता हो तो वो खुशू खुजू बढ़ाने के लिए मुख्तसर तरीके से नमाज पढ़े। इसका भी पूरा एक तरीका, वैसे तो मौलाना आमिर यासूबी साहब ने भी कोई क्लास ली थी, उसके अंदर भी बयान किया, लेकिन बहुत इख्तिसार से मैं भी बयान कर दूंगा, कुछ आगे ऐसे मसले आने वाले हैं। तो तमाम मुस्तहबात निकाल कर, अगर यानी जाहिर है जितनी देर तक पढ़ेंगे उसमें वसवास ज्यादा आएंगे, नमाज मुख्तसर पढ़ेंगे वसवास कम हो जाएंगे, तो बेहतर है कि फिर आप मुस्तहबात को निकाल कर नमाज पढ़ लीजिए। ये एक तरीका। अगर कोई शख्स मुख्तसर नमाज पढ़ने से उसका खुशू ज्यादा होता है तो वो मुख्तसर तरीके से नमाज पढ़े, मुस्तहबात को भी निकाल दे। इसका मतलब है खुशू की अहमियत कितनी ज्यादा है कि उसकी वजह से मुस्तहबात नमाज तक निकाले जा रहे हैं, लेकिन इंसान पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़े। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयतें ऐसी हैं कि वो मुस्तहबात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो उनका खुशू खुजू बढ़ जाता है। तो फिर वो इस तरीके, हर शख्स की तबीयतों के मुताबिक इस्लाम ने अहकाम बताएं। अगर मुस्तहबात से भरपूर नमाज के जरिए किसी को खुशू खुजू मिल रहा है तो वो उनका इजाफा कर दे, उतने ही मुस्तहबात वगैरह के साथ नमाज पढ़े। फिर उलमा कहते हैं कि जितनी अच्छी क़राअत के साथ अगर कोई नमाज पढ़ेगा उतना ही उसका देखा गया कि नमाजों में खुशू खुजू बढ़ जाता है। ये सब दौरान नमाज की बातें हो रही, यानी जितनी अच्छी क़राअत के साथ नमाज पढ़ेगा उतना ही उसका खुशू खुजू बढ़ेगा। और एक है कि बिल्कुल लाउबाली तरीके से, बेजारी के तरीके से है, आम तरीके से बिल्कुल वो सूरह वगैरह को पढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसका नमाजों में खुशू भी जो है वो कम हो जाता है। फिर एक तरीका यह भी बताया गया कि अल्फाज क़राअत जो है नमाज के, उनको अगर मुकम्मल तवज्जो के साथ अदा करें। मसलन आपको ये पता हो कि अगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दिया तो उसके बाद अब मैं कह रही हूं अर्रहमानिर रहीम, अब मैं ये कहूंगी मालिकी यौमिद्दीन, यानी पहले से ही तमाम अल्फाज, अभी माना वगैरह की तरफ ना जाएं, माना वगैरह को छोड़ दीजिए, अल्फाज क़राअत जो हैं उनको मुकम्मल तवज्जो के साथ अदा करें। ये अगर साल 6 महीने तक की मुसलसल प्रैक्टिस से सिर्फ अल्फाज कुरान की हद तक, लोग फौरन छलांग लगा के मानी की तरफ चले जाते हैं कि नहीं अब वो आगे जो तरीका आने वाला, लेकिन ये उनको इतनी जल्दी उस पर छलांग नहीं लगानी चाहिए और पहले सिर्फ और सिर्फ अल्फाजे जो क़राअत हैं, अलहम्द और सूरा और जो भी आप कलिमात नमाज में पढ़ रही हैं उनके अल्फाज को मुकम्मल तवज्जो के साथ अदा करें तो नमाज में खुशू बढ़ेगा आपका।
اور دوسرا یہ ہے کہ اذکار نماز کے معنی پر غور کرتے ہوئے نماز ادا کریں. تو اس کے لحاظ سے آپ کو معنی بھی پتہ ہونے چاہیے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے کیا معنی ہیں اور بحول اللہ کے کیا معنی ہیں, اور الحمد اور سورہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر کیا کیا الفاظ اور معنی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہیں. اور یہاں تک روایت کے اندر آیا کہ ہر وہ شخص جو 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ جانتا ہو کہ وہ نماز میں خدا سے کیا کہہ رہا ہے, تو ابھی اس کی نماز ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن نماز کے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں, اس کو بھی فوری طور پر نہیں, یہ جب آپ کو خوب پریکٹس سے الفاظ قرات کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہوگی, پھر اس میں کنسنٹریشن آ جائے گی, تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ کی طرف جائیے گا. فوراً اس کے اوپر چھلانگ لگا کے نہ جائیں, اس سے پھر اتنا زیادہ فائدہ نوٹ نہیں کیا گیا ہے. اچھا, ایک بہت ہی بہترین طریقہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان نمازوں میں ایک ہی سورہ نہ پڑھے الحمد کے بعد, بلکہ سورہ کو بدل بدل کر پڑھے. سورہ بدل بدل کر, مثلا آپ ہمیشہ اگر سورہ قدر پڑھتی رہی ہیں تو کبھی آپ سورہ کو بدل لیں, مثلا کبھی سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں. روایتوں میں یہ تک ملتا ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کو اگر کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے تو اگر بدقسمت بھی ہو تو خوش قسمت ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کی بھی پریکٹس انسان کرے. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ سورہ کافرون کو پڑھنے سے 1/4 قرآن کو پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے. یعنی گویا آپ نے دوران نماز ہی 1/4 جو قرآن ہے 25% وہ آپ نے قرآن نماز کے دوران ہی ختم کرنے کا ثواب بھی آپ کو ایکسٹرا ملے گا. تو بدل بدل کر انسان اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھے. اسی طریقے سے مثلا کبھی آپ نے الحمد کے بعد سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے, جس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ جو شخص اس سورے کو پڑھتا ہے تو خدا اس کو اور ابو لہب کو کبھی ایک جگہ جمع نہ کرے گا. ابو لہب کا تو یقینی ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا مطلب کبھی اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو سورہ تبت یدا کو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے نماز میں اس کی بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار اس کو بھی پڑھ لیا کریں. پھر چینج کر دیں, کسی اور دوسری نماز پڑھنی ہو تو مثلا آپ سورہ الحاکم التکاثر پڑھیں. سورہ الحاکم التکاثر جو پڑھے گا تو اسے 1000 آیات قرآنی پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نماز کو بھی آپ اپنی ثواب کے اعتبار سے کتنا زیادہ بڑھا سکتی ہیں. اور جو شخص بھی نماز میں سورہ تکاثر پڑھتا ہے تو 400 فرشتوں کی صفیں آ کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگتی ہیں. تو وہ ایک ثواب جو ہے ایکسٹرا جو ہے وہ الگ اس کا ہوگا. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص سورہ ماعون کی تلاوت کرے, سورہ ماعون, تو اس کی نمازوں کو اور اعمال کو خدا قبول کر لیتا ہے. نمازوں میں سورہ ماعون پڑھنا, اور قیامت میں اس کے اعمال کا کوئی محاسبہ ہی نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح کتنی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں. اس طرح نمازوں میں سوروں کو یاد بھی کرنا شروع کریں, اور سوروں کو الگ الگ جب آپ پڑھیں گے نا, مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا, مثلا آپ نے ایک ہی سورہ پڑھنے کی پریکٹس بنائی ہوئی, تو وہ بس جیسی الحمد ختم ہوئی وہ خود بخود ایک مشینی طریقے سے آپ دوسرے سورے کی طرف آ جاتی ہیں, اور وہ کنسنٹریشن یا خشوع و خضوع نماز میں اس انداز سے قائم نہیں رہ پاتا ہے. تو جو سورہ ہیں ان کو بدل بدل کے پڑھیں. اسی طریقے سے قنوت کو بھی بدل بدل کر دعائیں پڑھیں. اس میں مثلا لوگوں نے ایک ہی دعا یاد کی ہوتی ہے, مشکل سے 2 دعائیں یاد کی ہوتی ہیں. کبھی قنوت میں مثلا ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھ لیں, کبھی قنوت میں مثلا رب زدنی علما والی دعا پڑھ لیں, کبھی ربنا اغفر لی پڑھ لیں, کبھی مثلا دعائے عافیت پڑھ لیں قنوت کے اندر, کبھی دعائے امام زمانہ پڑھ لیں, کبھی کلمات فرج پڑھ لیں. تو اس طرح سے کر کے بہت ساری دعائیں ہیں. اور کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو خود خشوع و خضوع کو بڑھانے والی دعائیں ہیں, وہ بھی دوران آپ قنوت جو ہے ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی, مثلا ایک مختصر سی یہ بھی دعا پڑھیں کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسے
دل سے جس کے اندر خشوع نہ پایا جائے، تو نماز میں بھی خشوع خضوع میں اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں اس کا خشوع بھی بڑھے گا. تو ایسی دعائیں بھی دوران نماز آپ کریں کہ پروردگار سے خشوع خضوع، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، تو کیوں نہ اس کے لیے پروردگار سے مانگا جائے کہ وہ آپ کو نماز کے قنوت کے اندر مانگیں گی تو ثواب اور زیادہ اس کا بڑھے گا اور اس کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے. اس طرح رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور ربنا اصرف عنا عذاب جہنم والی جو دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین والی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ایک بہت ورائٹی ہے قنوت کی. تو مدرسے کے ہمارے قابل احترام استاد نے باقاعدہ 30-40 کے قریب قنوت کی جو چھوٹی چھوٹی قرآنی دعائیں ہیں ان کا ایک باقاعدہ ایک پمفلٹ بھی مرتب کیا تھا، وہ بھی آپ لے کے دوران نماز وہ یاد کریں. قرآنی دعائیں ہیں باقاعدہ اور بہت فائدہ مند ہیں. تو اس طرح سے کر کے قنوت کے اندر بھی ایک ورائٹی رکھیں گی. اس طرح سوروں میں وغیرہ آپ کے پاس بدل بدل کے آپ پڑھیں گی، قنوت بدل بدل کے پڑھیں گی، تو آپ کو خود خشوع خضوع نماز کے اندر وہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، اس کے بعد پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ رکوع اور سجود کو طول دینا یہ بھی خشوع خضوع میں اضافہ کرتا ہے. ایک انسان بہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، رکوع اور سجود کی جو دعائیں اور فوراً سیکنڈز کے اندر رکوع اور سجود جو ہے وہ انجام پا رہے ہیں، تو جتنا رکوع اور سجود کو طول دے گا اتنا ہی زیادہ اس کو نماز میں خشوع بھی ملے گا. اور یہاں تک بھی ہے کہ خاص طور پر جو طولانی رکوع اور سجود ہیں، ہمارے ائمہ کے احادیث اس سلسلے میں کہ وہ عمر کو بھی طولانی کرتے ہیں. تو عمر کو طولانی کرتے ہیں تو ایک دنیاوی فائدہ بھی اس لحاظ سے انسان زیادہ پروردگار کی عبادت کر سکے گا. تو اپنے رکوع اور سجود کو انسان زیادہ سے زیادہ طول دے، یہ خشوع خضوع میں بھی فائدہ مند چیز ہے. اور خاص طور پر آیت اللہ مرشی نجفی نے جب ہماری رکوع کی گفتگو آئی تھی تو اس کے اندر بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک خاص دعا ہے جو کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم کی تھی. ہر رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہر سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے وہ دعا، لیکن خاص طور پر آخری رکعت کے آخری رکوع کے اندر اس کو ضرور پڑھ لیا جائے. اور وہ آسان سی ہے، میں نے لکھ تو نہیں سکا، لیکن وہ وَتَرَحَّمْ عَلَىٰ عَجْزِنَا وَأَغِثْنَا بِحَقِّهِمْ، وہ آپ اگر پیچھے جا کر رکوع والی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے اندر نکال کے اس کو سن لیں درس کو، تو اس کے اندر باقاعدہ آپ کو وہ لکھی ہوئی بھی مل جائے گی. تو یہ خاص امام نے تعلیم کی تھی آیت اللہ مرشی نجفی کو، تو اس لحاظ سے اس کا بہت فائدہ ہے. یعنی جتنی بھی رکوع اور سجود کو طول دینے میں دعاؤں کے ذریعے بھی طول دیا جا سکتا ہے، اور جتنی دیر چاہیں آپ، ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہی آپ اس کا ذکر پڑھیں، 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ، جتنی دفعہ چاہیں ذکر رکوع اور سجود کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور جتنی جلدی کرے گا تو گویا وہ ایک لحاظ سے نماز میں چوری کر رہا ہے. روایت میں یہ بات بھی آئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بڑا وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا رکوع سجود کو اگر کوئی مکمل طور پر انجام نہ دے، اس کو نماز کی چوری سمجھا گیا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بہت جلدی میں ہو، ذکر ابھی مکمل نہیں ہوا کہ رکوع سے سر اٹھا لیا، رکوع سجدے کا ذکر مکمل نہیں ہوا اور سجدے سے سر اٹھا لیا، تیز رفتاری کے ساتھ ٹربو بوسٹ لگا کے جو ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو یہ مناسب نہیں، اور نمازوں میں بھی اس سے فرق پڑ سکتا ہے. تو کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں، جیسے یہی شیخ نخودکی اصفہانی، حسن علی نخودکی اصفہانی، جن کا نام تھا امام خمینی کے بھی اساتذہ میں سے تھے، اتنے طویل رکوع کرتے تھے کہ واقعتاً اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ بھی رکوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پوری رات ایک رکوع میں گزار دیتے تھے شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی. اور اچھا، یہ ان کے متعلق بھی ہے اور اویس قرنی کے متعلق بھی ہے کہ پوری رات ایک رکوع میں گزار دیتے تھے. اور بہت سے علماء تو اتنے طویل رکوع کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ انہیں بے حس و حرکت سمجھنے کی وجہ سے پرندے تک ان کی کمر پہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یعنی اتنا طویل رکوع. تو واقعتاً یہ خشوع خضوع بڑھانے کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ خود ایک رکوع دوران نماز ایک الگ سے بھی یعنی ایک اہمیت والی عبادت ہے. تو اس طرح سے تو
سجدے میں بھی اسی طریقے سے مستحب اذکار اگر جتنے بھی آپ پڑھیں، یا ولی العافیہ والی دعا، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، یا خیر المسئولین. اب اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ مختلف جو اس کی دعائیں ہیں، یا جو خاص طور پر کچھ ایسے ہیں جو تشہد تک کے کچھ مستحبات ہیں. جو تشہد ہمارے گفتگو ہوئی تھی اب تک، جو آپ رائج تشہد پڑھتی ہیں، تو اس سے ہٹ کر بھی اس میں کچھ مزید تشہد کے اندر اضافے ہیں کہ جو کہ مستحبات والی جو دعائیں ہیں، جو یقینی طور پر احادیث سے ثابت ہیں. تو وہ بھی اب اتنا وقت نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو پڑھوں، تو وہ بھی آپ تشہد والی گفتگو میں لے کر، اور یہ اس کے ساتھ شروع میں اور بعد میں اگر وہ ان دعاؤں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں. بہت ہلکی پھلکی سی دعائیں ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ان کو یاد کرنا. تو مستحبات سے بھرپور جب آپ تشہد پڑھیں گے تو آپ خود بخود نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جائے گا. تو ایک یہ بات ہوئی اس میں. اچھا، اسی طریقے سے پھر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا خشوع و خضوع بڑھانے کے لیے ہم آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ویسے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کیے بغیر خشوع و خضوع ملنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے تو کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ مستحب نہیں بنے گا کہ انسان جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. وہی رہے گا مسئلہ کہ بہرحال آنکھیں بند کر کے نہ پڑھے. لیکن اگر کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو خشوع و خضوع بڑھانے کا، تو خشوع و خضوع کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اس کو بڑھانے کے لیے جبکہ کوئی اور طریقہ نہ ہو، انسان آنکھیں بند بھی کر لے تو نماز میں حرج نہیں. پھر ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی لیکن اس میں خشوع و خضوع نہیں تھا تو کیا اسی نماز کو ہم دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، پڑھ تو سکتے ہیں. اسی نماز کو دوبارہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھنی دوبارہ پڑھنی حرام ہو، نہیں. البتہ اسلام نے کوئی اس کو ریکمینڈ نہیں کیا ہے کہ آپ کا اگر خشوع و خضوع کم تھا تو آپ کے لیے لازم ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے جو اس کے بغیر پڑھی گئی اس کو بعد میں آپ نوافل کے ذریعے کمپنسیٹ کر لیں، اس کے ثواب کو. آپ جو ہے جو تعقیبات نماز ہیں اس کو پڑھ کر نماز کو کمپنسیٹ کر لیں. لیکن الگ سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ دہرائیں. لیکن اگر کوئی دوہرا لیتا ہے اس نماز کو مزید خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے تو وہ دوسری پڑھی گئی نماز صحیح سمجھی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہا جاتا ہے کہ خشوع، روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ سب سے پہلے دنیا سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا. یہ ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ خوف خدا لوگوں سے اٹھتا چلا جائے. جتنا خوف خدا معاشرے سے اٹھے گا اتنی زیادہ گناہوں کی کثرت بھی نظر آئے گی، کہ ایک بہترین عامل جو ہے وہ خوف خدا ہی ہے نا، گناہوں سے بچنے کا. تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم ائمہ کی سیرت وغیرہ کا جو ہے وہ مطالعہ کریں تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خشوع، کتنا وہ آپ سنتی ہیں کہ امیر المومنین کے پاؤں میں وہ جو تیر چبھ گیا تھا اور پیوست ہو گیا تھا تو گوشت میں سے ہوتا ہوا وہ تیر ہڈی کے اندر گھس گیا تھا. اور اطباء نے یہ بات کہی تھی کہ ہڈی کو کچھ کاٹے بغیر یا کچھ حصہ اس کا توڑے بغیر اس تیر کو نکالنا ممکن نہیں ہے. تو امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ کو انتظار کرنا چاہیے جب ہمارے بابا نماز کی حالت میں جائیں اس وقت اس تیر کو نکالیں. اچھا، آپ کو پتا ہے، ویسے معلومات کے لیے بتا دوں کہ سب سے زیادہ پینفل جو ہے وہ ہڈی کے اوپر جو جھلی چڑھی ہوتی ہے، ہماری میڈیکل زبان میں اس کو پیریوسٹیم کہتے ہیں، انتہائی پینفل. اور سمجھے اس کو توڑتا ہوا، پیئرس کرتا ہوا تیر جو ہے وہ ہڈی کے اندر جا کے گھسا تھا، جو انتہائی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے اس کی. تو امام نماز کے اندر مشغول ہو گئے اور اس دوران ہی اس تیر کو نکالا گیا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا؟ اتنا زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا اس تیر کا نکالنا. تو امام نے کہا کہ جب بھی میں ذکر خدا، مناجات وغیرہ کے اندر مشغول ہوتا ہوں تو خواہ پوری دنیا زیر و زبر ہو جائے اور تیر و تبر کی مجھ پر بارش ہو جائے، مناجات کی لذت کے باعث مجھے کوئی درد اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی.
اچھا اس کی مثالیں بھی وہ آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے والی جو نشست ہوئی تھی ہماری پچھلی، اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ چوتھے امام کی نماز میں مشغول ہونے کا ان کے گھر کے بچے انتظار کرتے تھے کہ بس اس کے بعد ہم شور مچا لیں گے جتنا بھی امام کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس دوران اس کا انتظار کیا کرتے تھے. اور اس میں کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے کہ امام کے تیر نکالا گیا. قرآن کے اندر جو زینان مصر تھیں حضرت یوسف کو دیکھ کر انہوں نے کس طرح سے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اس کی مثال بھی سامنے ہے کہ جب ایک عام یعنی جسم کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان اپنے جسم کو کاٹ لے اور اس کو تکلیف تک نہ ہو، ہاتھوں پہ چھریاں چل جائیں، تو پھر آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ جو واقعی جمال پروردگار میں انسان غرق ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کس قدر ان تمام قسم کے احساسات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اچھا پھر حقیقتاً یہ ہے کہ ایسے خشوع اور خضوع کے لیے نمازوں میں اس کے حصول کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، خدا کے سامنے باقاعدہ رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ پروردگار یہ خشوع کی دولت جو ہے وہ ہم کو نصیب فرما دے، یہ بے ذائقہ بے کیف نمازیں، تاکہ ان سے انسان جو ہے وہ ترقی کر کے ایک بہتر نماز کی طرف جائے. اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دوران لوگوں کے دوسروں کے خشوع و خضوع کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہت سے لوگ نمازوں کو اتنے زور زور سے اذکار ذکر اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے تھے، یہ اپنا بہت ہی زیادہ زور سے آواز نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کیونکہ دیکھیں پروردگار عالم کو اس نے زیادہ عمل کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں بلکہ کوالٹی کا مطالبہ کیا ہے. روایتوں کے اندر بھی یہ بات آئی کہ لوگوں نے آ کے پوچھا تھا مولا جو قرآن کی آیت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امام نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں دیکھو کہ پروردگار نے یہاں احسن عمل کا مطالبہ کیا ہے، یعنی کوالٹی مانگی ہے، زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے. کہ وہ پروردگار کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا، یہ نہیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون بجا لاتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ بھی جو ہے اس لحاظ سے کوالٹی کا آپ سے تقاضا کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ خشوع کے ساتھ دو رکعت کی جو نماز ہے وہ غافل کی 1000 رکعت سے افضل ہوتی. تو اتنی خشوع خضوع کے نہج الفصاحہ کی جو روایت ہے، اور ایک نماز بھی اگر انسان خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لے تو وہ تمام گناہوں سے معافی کا سبب بھی بن جاتی. فقط ایک نماز ایسی پڑھ لے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ وہ پڑھے. یہ بھی روایت کے اندر چیز آئی ہے اور علماء نے بھی بیان کی کہ نماز میں خشوع خضوع نفاق سے بھی بری کرتا ہے، یعنی اس کے اندر سے جو منافقت ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے اگر وہ خشوع خضوع سے کام لے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خشوع نماز سے جو محرومی ہے یہ بے دین ہونے کا سبب ہے. بے دین یعنی اگر کوئی شخص، اس کا مطلب ہے دین میں اس کی کوئی نقص پایا جاتا ہے کہ یہ نمازوں میں خشوع خضوع کیوں پیدا نہیں ہو رہا. انسان کو اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ مجھ میں ایسی کیا کمیاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میں دربار خدا میں حاضر ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس کو اس علامت کو محسوس کر کے اپنے اندر سے اس بے دینی کو نکالنا چاہیے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خشوع کی سعادت کبھی بھی بغیر سخت کوشش کے حاصل نہیں ہوتی. مسلسل اس کے لیے کوششیں کرنا ہوتی ہیں، مسلسل. یعنی ایسا نہیں کہ بس آپ کہیں کہ آج آپ نے یہ 2 درس سنے اس کے بعد اگلی نماز جو آپ جا کر پڑھیں گی تو وہ بالکل بہترین خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی. نہیں، ایسا نہیں، اتنی جلدی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اس میں وقت لگے گا، بار بار کی محنت اور کوشش ہوگی. علماء یہی جب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام خشوع سستی، کاہلی، آرام طلبی اور سہولت پسندی سے کبھی حاصل نہیں ہوتی. یہ جو مقام خشوع ہے کبھی ان چیزوں کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کافی کوششیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن مقام اتنا بلند ہے. چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے لیے انسان، طالب علم اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کتنی محنتیں رات دن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا مقام خشوع خضوع کا حاصل کرنے کے لیے ذرا سی بھی انسان محنت اور کوشش نہ کرے تو یہ کتنی محرومی والی بات ہے. تو مسلسل کوشش کرنا پڑے گی. ہلکی پھلکی کوشش سے کام نہیں چلے گا. مردے کے بال مونڈنے سے اس کا وزن ہلکا نہیں ہوتا ہے. یعنی تھوڑا سا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مقام حاصل ہوتا ہے.
یا ایک جملہ اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مردہ غلام آزاد کرنے کا کوئی ثواب نہیں، زندہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تو ایسی کوششیں آپ کو بارآور جو یعنی جو پروڈکٹیو کوششیں وہ اس کے لیے کرنا پڑیں گی۔ ہلکی پھلکی کوشش کر کے ایک دو دفعہ کی، اس کے بعد نکل گئے اور بس ہمت ہار بیٹھے، یہ ایک مومن کے شایان نشان نہیں۔ اور پوری کوشش یہ کریں کہ نماز میں جتنے بھی موانعات خشوع ہیں، یہ جسموں کی غیر ضروری حرکات اور اس سے پہلے کی باتیں بیان ہوئی ہیں، اس سے انسان اجتناب کرے، ان تمام معاون چیزوں کو انجام دے جس سے نماز میں خشوع خضوع بڑھتا ہے، جو آج کی نشست اور پچھلی نشست میں بھی بیان ہوئی۔ باقاعدہ ہمارے جو آیت اللہ ہیں، آیت اللہ جعفر سبحانی ماشاءاللہ حیات ہیں، یہ فرماتے ہیں خشوع خضوع اگر انسان نماز میں قائم کرے تو اس سے وہ عام زندگی میں بھی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنا گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا یہ عمل نماز میں مزید خشوع کا سبب بن جاتا ہے، یعنی ایک سائیکل ہے جو یہ چل پڑتا ہے، عام نمازوں میں خشوع کر رہا ہے، اس سے عام زندگی میں گناہوں سے بچ رہا ہے، جتنا عام زندگی میں گناہوں سے بچ رہا ہے اتنا نماز میں خشوع بڑھتا جا رہا ہے، یعنی ایسی چین سی اس کی چل پڑتی ہے اور اس کو مقامات عالیہ کی طرف انسان کو بلند کرتی جاتی ہے آخرت کی۔ تو یہ ہے، اور علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ زندگی میں خشوع و خضوع سے ایک نماز بھی اگر اس نے پڑھ لی تو سابقہ تمام نمازوں جو بغیر خشوع کے پڑھی تھیں ان سب نمازوں کا جبران ہو جائے گا، وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ تمام نمازیں اللہ کے رجسٹر میں خشوع و خضوع کے ساتھ لکھ دی جائیں گی۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ اتنی اہم چیز ہے کہ فقط ایک نماز بھی اگر کوشش کر کے 2 رکعتی نماز بھی خشوع خضوع کے ساتھ اس نے پڑھ لی اور تمام غیر ضروری خیالات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے محنت کر کے اس مقام کو حاصل کر لیا تو زندگی کی تمام پچھلی نمازیں جو بغیر خشوع خضوع کے پڑھی ہیں وہ سب بھی خشوع خضوع کے ساتھ لکھ دی جائیں گی۔ کتنی بہترین اور ایک انکریجنگ بات ہے کہ انسان اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنتیں کرے۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی جو ذکر ہوا تھا اس سے پہلے کہ نماز میں شیطان حملہ کرتا ہے اور آپ کا دماغ بہکانے کی آپ کو جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو اکثر لوگ اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ کیا ہم پر شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، ہم بالکل شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں ہمیں آ کے۔ تو دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجیے، علماء کہتے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چور وہیں پر آتے ہیں جہاں کوئی دولت موجود ہوتی ہے، دولت ایمان موجود ہونے کی علامت ہے کہ شیطان آپ کے پاس بار بار آ رہا ہے، ورنہ خالی گھر ہو، ویران گھر ہو، لٹا پٹا گھر ہو تو وہاں پہ چور ڈکیت نہیں آیا کرتے۔ جہاں امکان پایا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ مال مسالہ ملے گا وہیں پر آ کر وہ جو ہے حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان دیکھتا ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ کافروں کو اور منافقوں کو کبھی شک نہیں آتے، یہ شک وغیرہ نہیں آتے ان کو، مثلا اگر کوئی چیز، یہ وسوسے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ شیطان مومنین کے جن کے پاس دولت ایمان ہے انہی کے پاس آ کر، ورنہ دیگر جو افراد ہیں وہ تو ویسے ہی شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے، ان کے پاس جا کر شیطان اپنا گویا وقت بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے خشوع کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا خشوع آپ کو ملتا جائے اتنا اس نعمت کے اوپر خدا کا شکر ادا کرتے جائیں، اور ہمیشہ نعمت کا شکر ادا کرنے سے اس نعمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ شکر کریں گے، پروردگار میری نماز پہلے سے بہتر ہو گئی، میں شکر ادا کرتی ہوں تیرا، اتنا ہی پھر وہ اس میں نعمت میں اضافہ کیا ہوگا کہ اس نماز میں آپ کو مزید خشوع اگلی نمازوں میں ملے گا۔ اس طرح سے اپنی نمازوں کو اس شکر پروردگار کے ذریعے بھی بلند سے بلند کیا جا سکتا ہے۔ تو نمازوں میں خشوع خضوع کیسے پیدا کیا جائے، اس پر تقریباً ہماری یہ گفتگو یہ اس لحاظ سے مکمل ہو گئی ہے، رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله